الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر واذکروا اللہ ذکرا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ان آسائشات میں اور اس فراوانی کے دور میں اور اس آسانیوں کے دور میں پریشان نظر آتے ہیں۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو کہ بڑا خوش و خرم نظر آ رہا ہے، اور دل میں آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہی خوش قسمت آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن جب اس کو ٹٹولا جاتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی غم ہیں وہ سب کے سب اس پر انڈیل دیے گئے ہیں۔ اور اس کے اوپر تمام دنیا کے غم موجود ہیں۔ یہ غم ختم کرنے کے لیے ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن جو غموں کا مداوع ہے، جو پریشانیوں کا مداوع ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے خوشی تو وہی ہے جس دن دل خوش ہو جائے، دل میں اطمینان ہو،
دل میں سکون ہو، دل میں راحت ہو، تو حقیقی خوشی تو وہی ہے۔ انسان پریشان ہو، بہار کے موسم میں بھی اس کو بٹھا دیا جائے، پھولوں میں بٹھا دیا جائے، تو اسے وہیں بے سکون نہیں ہوگا۔ اور دل اگر مطمئن ہو، دل میں اطمینان ہو، تو اسے جہاں بھی بٹھا دیا جائے تو وہ خوش اور خرم رہے گا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسانوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں اطمینان آ جائے گا، دلوں میں سکون آ جائے گا، دلوں میں راحت آ جائے گی۔ اور ذکر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، اور یہ نہیں کہ بس 2-4 تسبیحیں ہم نے پڑھ لیں اور اس کے بعد چھٹی، بلکہ فرمایا کثیرا، اور کثیرن پہ جو تنوین ہے یہ علماء نے لکھا ہے کہ عظیمن کے معنی میں ہے، کہ بہت زیادہ ذکر کرو۔ جب آپ اتنا زیادہ ذکر کریں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے طرف متوجہ ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو میرا ذکر دل میں کرے گا تو میں تیرا ذکر دل میں کروں گا، اور تو میرا ذکر میری مخلوق کے سامنے کرے گا، لوگوں کے سامنے کرے گا، تو میں تیرا ذکر گناہوں سے پاک مخلوق فرشتوں کے سامنے، عظیم مخلوق کے سامنے کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر کی اقسام ہیں، زبان کا ذکر ہے، آنکھوں کا ذکر ہے، کانوں کا ذکر ہے، دل و دماغ کا ذکر ہے۔ فرمایا آنکھوں کا ذکر یہ ہے کہ تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کے جلال کی وجہ سے تیرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور تیری آنکھیں رو پڑیں، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔
اور ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ تو ہاتھوں سے حرام کام کرنا چھوڑ دے، رشوت دینا چھوڑ دے، رشوت لینا چھوڑ دے، اور غلط احکام لکھنا چھوڑ دے، جھوٹی گواہی لکھنا چھوڑ دے، اور اسی ہاتھ سے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح کانوں کا ذکر ہے کہ کانوں کے ساتھ تو اللہ کی بڑائی کو سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سنے، اور صحابہ اکرام اہل بیت عظام کی تعریف سنے، اولیاء اللہ کی شان سنے، قرآن سنے، توحید و سنت سنے۔ یہ کانوں کا ذکر ہے۔ ان کانوں سے بے حیائی کی باتیں نہ سنیں، ان کانوں سے گانے نہ سنیں۔ آج تو ہر بات ہی الٹ ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گانے سننے سے روح کو تقویت ملتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، بلکہ گانے سننے سے روح بیمار ہوتی ہے، روح کے اندر کبر آتا ہے، نحوست آتی ہے، بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے، اور حرام کاری کے لیے راستے بنتے ہیں۔ ذکر کے ساتھ انسان کا دل سکون حاصل کرتا ہے اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں اعلان کیا ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان پیدائش میں، دن رات کے اختلاف میں عقل مند لوگ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس عقل ہے وہی لوگ اس میں سوچ و بچار کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانی بتائی ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، قعوداً بیٹھ کر، اور پہلو کے طرف میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ان تمام چیزوں کو باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، ان تمام چیزوں کا مقصد ہے۔ اور یہی عقل مند لوگ اللہ رب العزت سے آگے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت عقل مند اسے کہہ رہے ہیں
جو اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک ذہین اور دانا انسان تھا، بادشاہ وقت ہے، اور اس وقت ایک فقیر آدمی تھا بہلول۔ لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، بیوقوف سمجھتے تھے، لیکن رہتی دنیا میں وہ بہلول دانا کے نام سے مشہور ہوا۔ تو بادشاہ نے ایک دن اسے بلایا کہ چلو اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاق کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اے بہلول، یہ میں آپ کو ایک لاٹھی دیتا ہوں، دنیا میں جو تجھ سے بھی زیادہ بے وقوف آدمی ہو اسے دے دینا۔ اب اسے کیا خبر تھی کہ یہ لاٹھی آ کر میرے سر پہ ہی پڑے گی۔ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ پر بیماری مسلط ہو گئی، موت کے آثار آ گئے، اور اس کو اجازت ہوتی تھی یہ جس وقت بھی چاہے میرے پاس آ سکتا ہے۔ تو یہ بہلول پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بہلول، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہے، وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کتنی فوج آگے بھیجی ہے؟ تو نے کہا کہ وہاں فوج نہیں جاتی، وہاں بندہ اکیلے جاتا ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ آپ نے کتنا مال آگے بھیجا ہے جو آپ کو وہاں کام آئے؟ تو اس نے پھر کہا کہ وہاں پہ مال بھی نہیں چلتا۔ کہا وہاں پہ آپ نے اپنے لیے گھر بنایا ہوگا، عالیشان محل بنایا ہوگا۔ کہا وہاں محل کی بھی ضرورت نہیں۔ مختلف سوالات کیے، جواب یہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ بندہ اکیلا ہی جاتا ہے اور یہ 2 کفن ساتھ لے کے جاتا ہے۔ تو بہلول نے وہ لاٹھی نکالی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ اپنی لاٹھی واپس لے لیں، دنیا میں تجھ سے بڑا بے وقوف آدمی مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ جس جگہ پہ تو نے جا کے مستقل رہنا ہے وہاں کے لیے تو نے کوئی تیاری نہیں کی، اور جہاں تو نے عارضی رہنا تھا وہاں تو نے محل بھی بنایا، اپنے لیے آسائش کا انتظام بھی کیا، سارا کچھ کرنے کے باوجود یہ تو چھوڑ کے جا رہا ہے، تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ تو بہلول کی آنکھیں کیوں کھلی تھیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اور ذکر کے فائدے دنیا میں ملتے ہیں، آخرت بعد کی بات ہے۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جتنی بھی دین تحریکات ہوتی ہیں ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاذ تھے وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ تھے، انہوں نے تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جتنے حضرات بھی وقت لگاتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو یہ تمام کا تمام ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ مدارس کا سلسلہ شروع ہوا
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ انار کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھے دو شاگرد، استاذ کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود۔ مدرسے کی ابتدا شروع ہو گئی تو یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور آگے چل کر اسی دارالعلوم دیوبند کو پوری دنیا میں متعارف کرانے والی شخصیت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور عالمی سطح پر لے کے جانے والے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا طیب صاحب، جو قاری طیب صاحب کے نام سے مشہور ہیں، وہ پوری دنیا میں اس دارالعلوم دیوبند کا تعارف کروایا، اور پوری دنیا میں یہ تحریک پہنچی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی حضرات اس دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں، ان سب کے ساتھ یہ جتنے بھی ہیں ان کا تعلق ان کے ساتھ ملتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان سے ہجرت کر کے چلا گیا مکہ مکرمہ میں، اور میں نے ارادہ کر لیا پکا کہ میں نے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنی، اور ہر وقت اللہ ہی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب تھک جاتا تو بیت اللہ کا طواف کرتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس جو چیزیں تھیں سب کے سب ختم ہو گئیں، اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ بھوک میرے اوپر آ گئی، لیکن میں نے اپنا بات جو میں نے پکی کی تھی، ارادہ کیا تھا، اس پہ پکا رہا۔ 10 دن گزر گئے، نکاہت میرے اوپر غالب آ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا، یہ ترکی کے علاقے کا، کالا سیاہ لمبا ترنگا۔ جب وہ میرے پاس سے گزرا تو میں نیچے گر گیا۔ اس نے میں گھور کے دیکھا اور اپنی زبان میں کچھ کہا، تو کہتے میں نے ترجمان کے ذریعے بتایا میں بوڑھا آدمی ہوں، کمزور ہوں۔ اس نے کہا اچھا بوڑھا ہے؟ انہوں نے اٹھایا جی مونڈے پر اور 7 چکر لگوائے، دوڑا وہ آ کے پھر بٹھا دیا۔ کہتے مجھے نیند آ گئی تو 2 شخص کھڑے ہیں، ایک نے کہا اس کی آزمائش پوری ہو گئی، دوسرے نے کہا نہیں ابھی باقی ہے، ابھی آزمائش باقی ہے۔ فرمایا کہ پھر 3 دن گزرے۔ 3 دن کے بعد جب میں اپنے گھر میں گیا تو ایک شخص نے میرے لیے کھانے کی چیز لائی اور میرے سامنے رکھی۔ فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو دل میں آیا کہ نہیں کھانی، اس لیے کہ یہ تو مخلوق ہے اور مخلوق لے کے آیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا جو چیز بغیر مانگے آ جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا اس کو کھاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں سے تھوڑا سا کھایا اور پھر وہ واپس کر دیا۔ پہلے دل میں ارادہ آیا کہ شام کے لیے رکھ دوں، لیکن پھر میں نے اس کو واپس کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تو اپنے پہلے ارادے پر قائم ہو جاتا اور یہ تو رکھ دیتا تو قیامت تک تیرے اوپر رزق کا دروازہ بند ہو جاتا، لیکن تو نے اس کو واپس کیا ہے، اللہ نے تیرے اوپر رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور وہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کے پاس بے شمار تحائف آیا کرتے تھے۔ خطبات حکیم الاسلام میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، یہ اس لیے آپ حضرات کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں،
یہ اس زمانے کے واقعات ہیں، صحابہ کے دور کے واقعات اس سے بھی اعلیٰ ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک چور گھس آیا اندر، وہ چیزیں اٹھا رہا تھا جلدی جلدی میں۔ آپ نے اسے کہا آرام سے، تسلی سے۔ انہوں نے خود اسے تمام چیزیں نکال کے سامنے رکھ دیں، کپڑے شپڑے جتنے بھی تھے وہ لا کے اس کے سامنے رکھ دیے، اور وہ آگے سے تڑیاں بھی دے رہا ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ اب مال بھی ان کا، اوپر سے تڑیاں بھی دے رہا ہے۔ اب سارا سامان اس نے لیا اور چلا گیا۔ صبح کو پورے علاقے میں خبر پھیل گئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے چوری ہو گئی، سب کپڑے لوگ چرا کے چلے گئے۔ مارکیٹ میں گئے، انہوں نے بیچنا چاہا تو وہاں کے جو لوگ تھے تاجر، انہوں نے دیکھا یہ تو حاجی صاحب کے کپڑے ہیں، ان کو پکڑ لیا اور سارا سامان واپس حاجی صاحب کے پاس پہنچا دیا۔ حاجی صاحب نے کہا الحمدللہ۔ تو جو وہاں بیٹھا ہوا تھا شاگرد، ان کے پاس ذکر سیکھنے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا حضرت جس وقت یہ لے کے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ پریشان نہیں تھے، آپ نے الحمدللہ کہا، ابھی سب کچھ واپس آ گیا ہے، اب بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جس وقت یہ سارا مال لے کے جا رہا تھا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا میرا دل اس وقت بھی مطمئن تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اب جب سارا مال واپس آیا تو میں نے دیکھا دل میں کوئی خوشی زیادہ تو نہیں ہو گئی، تو فرمایا کہ اب بھی میرا دل اسی طرح مطمئن تھا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ ذکر کے فائدے دنیا میں انسان کو ملتے ہیں، آخرت میں اس کے فائدے الگ ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کل ہمارا یہ نیا ماحول ایک بنا ہے کہ جو شخص ذکر کی بات کرتا ہے یا کہتا ہے ذکر کرو تو ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ابتدائی سلوک میں جو حضرات اس کے ساتھ وابستہ ہیں، علماء کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ابتدائی سلوک میں جب استاد اپنے شاگرد کو ذکر بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے 200 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ ابتدا میں 200 مرتبہ پڑھنا ہے اور بعد میں اس کی کوئی انتہا نہیں، جتنے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، اور آج کل تو یہ کشف والا جو سلسلہ ہے یہ تو ڈرامہ ہی ہے، لیکن وہ لوگ سچے لوگ تھے۔ تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے کلمہ طیبہ کا ذکر 75,000 مرتبہ 4-5 نصاب کیے ہیں، اپنے لیے بھی گھر والی کے لیے بھی کچھ فالتو میں نے کیے تھے۔ تو کہا دل ہی دل میں نے سوچا کہ آج اس کی معلومات ہو جائے گی۔ اتنی دیر میں اس پر تھوڑا سا غلبہ آتا ہے اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے دکھایا گیا کہ میری والدہ جہنم میں جل رہی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں وہ 75,000 کا جو نصاب تھا اس کی والدہ کو بخش دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہوا، ہنس رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا میری والدہ کو جہنم سے نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ نصاب جو 75,000 مرتبہ کلمے کا بتایا ہے، یہ بھی اگر انسان ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بخش دیتا ہے تو اس سے بھی جہنم کی خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو
تو اس کے لیے تو یقینی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ابتدا کلمے کے ساتھ ہو اور انتہا بھی کلمے کے ساتھ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر ہم غور کریں، اپنے لیے وقت نکالیں اور اس ذکر کو اہتمام کے ساتھ کریں۔ جتنا ہم اہتمام کے ساتھ ذکر کریں گے اتنا ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور ابھی ابتدا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اگر ملے گا تو وہ ذکر کے ساتھ ملے گا۔ ذکر کے بغیر ہم جتنی بھی آسائشیں آپ نے لیے بنا لیں تو ہمیں اطمینان نہیں مل سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔